الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل سر احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے چند لمحات کے لیے ہم سب کو مل بیٹھنے کی اور دین کی بات کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آئندہ بھی ہمیں اس قسم کی روحانی اور دینی مجلسوں میں بار بار شرکت کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، اس ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی شرافت اور کرامت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے آدم کو، انسان کو عزت عطا فرمائی ہے اور اس کو خشکی اور تری کا حاکم اور بادشاہ بنایا ہے. اللہ کی مخلوق اور بھی بہت ہے، لیکن سب میں افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم مخلوق انسان ہے. پھر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر انسان کو
جن نعمتوں کا جواب پوری دنیا کے خزانے نہیں ہو سکتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میرے بندو باہر نہیں تو کم از کم اپنے اندر جھانک لو کہ میں نے تمہیں کتنے قیمتی ہیروں سے نوازا ہے۔ ایک آنکھ اگر کسی کی اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے تو پوری دنیا کے خزانے کر ڈالو، ایک آنکھ واپس نہیں آ سکتی۔ کسی کی اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت کو چھین لے، گونگا بنا دے، پوری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو، یہ زبان اور یہ بولنے کی طاقت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دماغ کی ایک قوت رکھی ہے جس کو وہ استعمال کر کے آج اس نے دنیا کو مسخر کیا ہوا ہے۔ ہوائیں، فضائیں، بلندیاں، چاند اور زمین کی تہیں اور سمندر کی گہرائیاں اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، سب کو وہ شکست دے چکا ہے اسی عقل کے ذریعے۔ اور یہ عقل اگر اللہ تعالیٰ لے لیں، یہی انسان جو بہت بڑا فلاسفر کہلاتا ہے، بہت بڑا سائنسدان، عقل مند، دانشور، پروفیسر، استاد، اگر اللہ تعالیٰ یہ چھین لے تو اس کا بدل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہی بندہ جو سب کے نزدیک معاشرے میں، سوسائٹی میں محترم ہوتا ہے، وہ اس ایسی گندگیوں میں ہاتھ مارتا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ میں نے آج ہی ایک بندے کو دیکھا، ایسے گزر رہے تھے، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، منہ سے گگ اور رال بہہ رہی تھی، کبھی ادھر دیکھ رہا تھا کبھی ادھر۔ کون اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو چاہے گا؟ ادھر ہی۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت جو بھی انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، اس کا جواب پوری خدا کی خدائی کے اندر نہیں۔ اللہ قادر ہیں کہ اس طرح کی ہزار آنکھیں کسی کو بار بار دے سکتے ہیں، لیکن جس کو دی ہے اس سے گئی ہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ لیکن اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسان میں، جیسے انسان پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اسی طرح اس انسان میں باقی اعضاء بھی قیمتی ہیں، لیکن وہ جو حصہ ہے، وہ جو ٹکڑا ہے، وہ جو قیمتی جوہر ہے جو انسان کے اندر اس کے تمام اعضاء سے قیمتی ہے، پورے انسان سے قیمتی ہے، وہ ہے انسان کا دل۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی اہمیت کی بنا پر، یہ کتنی اہم چیز ہے، یہ کتنی ضروری چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر، میں نے شمار کیا ہے 115 دفعہ دل کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ 115 دفعہ، کم و بیش، ایک آدھ دفعہ کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دل کے بننے پر بندہ بنتا ہے، بندے کے بننے پر دنیا بنتی ہے، اور اگر یہ دل بگڑے تو بندہ بگڑتا ہے، اور اس بندے کے بگڑنے پر پورا جہان بگڑتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگو کسی کو مت ملامت کرو کہ فلاں کی وجہ سے یہ فساد ہے، فلاں کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، فلاں کی وجہ سے یہ لڑائیاں جھگڑے ہیں، فلاں چیز کی وجہ سے آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں۔
فرمایا نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو بما کسبت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہی تمہارے سامنے آ رہی ہے، کوئی کسی کا قصور نہیں ہے۔ کوئی دوسرے کی طرف مت دیکھے، اگر اس کو کہیں اپنی جان کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کہیں بھی بگاڑ نظر آتا ہے، کہیں پریشانی نظر آتی ہے، کہیں فساد نظر آتا ہے، تو کسی اور کو مت دیکھے، وما بما کسبت ایدی الناس، وہ اسی کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ انصاف والے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کے گناہ کا وبال کسی پر نہیں ڈالتے۔ فرمایا سارا جتنا بھی فساد ہے دنیا جہان میں سارا انسان کا کیا ہوا ہے۔ اور یہ انسان کیوں بگڑے کہ جہان میں فساد ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں، مہنگائیاں ہیں، بدامنی ہیں، بے سکونی ہے، آپس کے اختلافات ہیں، حکمران عوام پہ مہربان نہیں، عوام حکمرانوں سے بدظن ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مایا تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور تم کیسے بگڑے؟ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کیسے بگڑتا ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا اس دل کے انسان کے سینے کے اندر جو دل رکھا ہوا ہے، اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا مت سمجھو، یہ محض گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، مایا یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بگڑنے سے تم بگڑو گے اور اس کے بننے سے تم بڑھو گے۔ جب یہ بنتا ہے پھر انسان بنتا ہے، اور انسان اتنا قیمتی بنتا ہے کہ فرشتے اس کو آ کر راستوں میں سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے بستروں پر سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ بگڑتا ہے تو اللہ کی ساری کی ساری مخلوق اس کے لیے بد دعائیں اور لعنتیں بھیجتی ہے۔ کس وجہ سے بگڑا؟ دل کی وجہ سے۔ بنا بھی انسان دل کی وجہ سے، بگڑا بھی دل کی وجہ سے۔ تو یہ دل فرمایا اس کو چھوٹا نہ سمجھو، جیسے انسان کی ظاہری زندگی، اس جسم کی زندگی کا دار و مدار اسی دل کی نقل و حرکت پہ ہے، اس کی روحانی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کسی پر ہے۔ دل کی حرکت بند ہو جائے، یہ جسم مردہ ہے، اس کو گھر رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ بیوی محبتوں کے دعوے کرتی ہے، جو اولاد ماں باپ سے محبت رکھتی ہے، وہ چند منٹوں کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ دل نے اپنا کام چھوڑ دیا، دل کی وجہ سے، دل کے ختم ہونے کی وجہ سے بندہ بھی ختم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر یہ دل چل رہا ہے تو ساری رونقیں، ساری بہاریں اسی دل کی وجہ سے۔ اسی طرح فرمایا
کہ تمہارے اللہ کے ساتھ تعلقات بننے اور بگڑنے کا دار و مدار بھی اسی دل پر ہے۔ دل صحیح تو اللہ کے ساتھ تعلق صحیح، دل غلط تو اللہ کے ساتھ تعلق بگڑ جاتا ہے۔ پھر یہ دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور شیطان انسان کی ناک میں نکیل ڈال کے، لگام ڈال کے جس طرح چاہتا ہے پھراتا رہتا ہے اس کو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دل اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہے۔ یہ بنتا کب ہے، بگڑتا کب ہے؟ دل بنتا کب ہے اور بگڑتا کب ہے؟ فرمایا بگڑتا ہے مخلوق کی محبت سے اور بنتا ہے اللہ کی محبت سے۔ میں نہیں کہا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے زمین کی جگہ پہ آ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے آسمان کی جگہ پہ آ سکتی ہے، مشرق اور مغرب بدل سکتے ہیں، شمال اور جنوب بدل سکتے ہیں، سارا جہان بدل سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نہیں بدل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، سب دنیا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ ویسے تو اولاد سے بھی محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنی گاڑی سے محبت ہوتی ہے، اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے۔ کسی کو دل میں اچھا سمجھنا، اس سے محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایسی محبت کہ بس دل اسی طرف ہی گیا، اللہ کی جگہ دل میں باقی نہیں رہی۔ فَمَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ، ہر برائی کی جڑ یہی ہے، ہر گناہ کی جڑ یہی ہے۔ اپنی برادری کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ لڑائی کیوں؟ اپنی برادری سے محبت ہے تو اس لڑائی، اس گناہ کا سبب یہ بنی کہ نہ بنا؟ اپنے مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ محبت دوسروں کی جیب کاٹتا ہے، دوسروں سے زیادہ منافع لیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، یہ مال کی محبت ہے۔ اتنے گناہ کس نے کرائے ہیں؟ اسی مال کی محبت نے کرائے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں ایسے مگن ہوئے کہ اذان ہو گئی اور پرواہ نہیں ہے، کوئی کہنے والا، بات کرنے والا چل کے بھی آ گیا، بابا چلو مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات سننا گوارا نہیں ہوتی، دل پہ بوجھ گزرتا ہے، اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ بابا تم فارغ ہو گھر سے، ہم فارغ نہیں ہیں۔ شکر کریں کہ کوئی دین کی بات کہنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، بہر کی دنیا میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کسی کو کوئی دین کی بات پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں یہ خوبصورت فضا ہے، یہ ہر طرف سے اللہ اللہ کی اذانیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، کوئی دین کی بات کان میں پڑ جاتی ہے، کوئی جلسہ ہو جاتا ہے، کوئی مجلس ہو جاتی ہے، کوئی جماعت آ جاتی ہے، کوئی نصیحت کرنے والا مل جاتا ہے۔ بہر کی دنیا میں سینکڑوں
میل، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر کوئی ایک آدھ مسجد ملے گی تو ملے گی. 40 50 کلومیٹر سے لوگ اپنی گاڑیوں سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے. اب یہ جو اس کو رد کر رہا ہے کہ جاؤ بابا تم جاؤ، ہم مصروف ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. فرمایا تم جتنے دنیا میں باتیں کر رہے ہو، جتنی اچھی باتیں کرو، جتنی خوبصورت باتیں کرو، جتنی پیاری باتیں کرو، یہ جو آپ کو دین کی بات کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، سب کی باتیں ایک طرف، اس کی بات ایک طرف. ومن احسن، کون ہے اس بندے سے بہتر، اس کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یہ اس کو جواب کون دے؟ دنیا کی محبت دلوا رہی ہے. جس کو اللہ سب سے اچھا کہے، جس کی بات کو اللہ سب سے اچھا کہہ رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہا. یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. حب الدنیا رأسہ خطیئۃ، اسی دنیا کی محبت اس سے کرا رہی ہے. تو دل میں جتنی دنیا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا دل اجڑتا چلا جائے گا. دنیا کی محبت جتنی دل سے گھٹتی چلی جائے گی، اتنا دل بنتا چلا جائے گا. ایک بزرگ کو کسی نے آ کر بتلایا کہ حضرت آپ کا جو تجارتی بحری بیڑا آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا. تھوڑا سا سر جھکا کے روبر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد کسی نے آ کر کہا حضرت وہ اطلاع غلط ہے، وہ آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوا، کسی اور کا بحری بیڑا غرق ہوا ہے. پھر سر جھکایا اور اوپر دیکھا، فرمانے لگا الحمدللہ. حضرت سے پوچھا گیا حضرت دوسرا موقع تو الحمدللہ کہنے کا سمجھ آتا ہے کہ آپ کو خوشی کی خبر ملی، آپ کو خوشی کی خبر ملی کہ آپ کا بیڑا نہیں کسی اور کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو آپ نے الحمدللہ کہا. پہلے تو غم کی خبر تھی، اس میں تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے تھا، یا کوئی اور افسوس کا کلمہ کہنا چاہیے تھا. اس وقت بھی الحمدللہ، اب بھی الحمدللہ. فرمانے لگے میں نے جب پہلی خبر سنی کہ میرا بحری بیڑا تجارتی سامان کا غرق ہو گیا ہے، میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ آیا میرے دل میں اس مال کی محبت کی وجہ سے کوئی غم تو پیدا نہیں ہوا. دیکھا تو الحمدللہ اللہ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس پر الحمدللہ کہا ہے. اور جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کا بیڑا بچ گیا ہے، پھر میں نے دل میں کی طرف توجہ کی کہ کہیں میرا دل مال کی وجہ سے خوش تھے، مال کی محبت تو میرے دل میں زیادہ نہیں ہو گئی. پھر میں نے دیکھا نہیں، اللہ کی محبت اسی طرح باقی تھی، مال کی محبت نہیں تھی. میں نے کہا الحمدللہ. یہ بنا ہوا دل ہے، یہ بنا ہوا دل ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی محبت، غیر کی محبت ہر برائی کی، ہر گناہ کی، ہر فساد کی جڑ ہے، بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اللہ کی محبت آئے بھی ہم اسی کے لیے. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں صرف اور صرف
اپنے ساتھ محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن امتحان میں ڈال کے۔ چیزیں ایسی سامنے کر دی ہیں، ہر چیز ہمارے دل کو اس طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ کی طرف بھی دل کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا؟ زیادہ اس طرف کھینچتا ہے یا زیادہ چیزوں کی طرف کھینچتا ہے؟ ہماری سرائکی کے علاقے کے ایک بزرگ تھے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، رحیم یار خان کوٹ مٹھن کے، فرماتے تھے میں لوہا وہ مقناطیس ہے۔ میں لوہا ہوں اور اللہ مقناطیس ہے کہ ہر وقت اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور فرماتے تھے خلقت کچیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے۔ مخلوق جس کو تلاش کر رہی ہے اللہ کو، مراقبے کر کے، ذکر کر کے، ضربیں لگا کے، ہر دم فرید دے گول ہے، وہ اللہ اپنا فرید کے دل میں ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتلائی ہے۔ دیکھو ہر چیز ایمان نشانی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا مسجد میں لائٹا ہے، بجلی ہے، وہ دیکھ کر دروازے سے اگر روشنی ہوگی تو کہے گا بجلی ہے، روشنی کا ہونا بجلی کی علامت ہے۔ باہر دیکھو تو سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا، دھوپ کے دیکھا تو سورج کو دیکھا نہیں ہے، کیا کہتا ہے سورج نکل گیا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی بات کو 100% سچ کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ کا ہونا سورج کی نشانی ہے۔ بادل بارش کی نشانی، اللہ تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ایمان کی نشانی کہ جو اپنے آپ کے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے سے تو کوئی چیز نہیں بنتی۔ میں یہ کہوں کہ میں اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہوں، دعوے سے بن سکتا ہوں؟ اس کے لیے پروف چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، وہ اتھارٹی میں پیش کروں کہ ہاں یہاں پہنچا ہوا ہوں میں۔ ایمان کا دعویٰ تو ہے، الحمدللہ جس درجے میں ایمان ملا ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا کہ میرے ماننے والے بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے مجھے مانا تھا، ظاہری طور پر کوئی ان پر اسلام کی کوئی علامت نہیں تھی، دل میں ایمان لے آئے تھے، گناہ گار جیسے ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال۔ چنانچہ وہ لوگ جتنے بھی گناہ گار، جتنے بھی گئے گزرے مسلمان ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جب جہنم سے نکالیں گے، قرآن کہتا ہے اس وقت کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر یہ آرزو کریں گے کاش آج بھی ہم ایماندار ہوتے، آج اعلان ہوا ہے جہنم سے نکلنے کا، اللہ ہمیں بھی نکال دیتے، لیکن ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ایک ہے ایمان کا نام اور ایک ہے ایمان کا کام۔ نام کی کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، صرف اس کا نام ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایمان نام کا بھی
فائدہ مند ہے، فائدہ دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ بھوکے کے سامنے 100 دفعہ روٹی کا نام لو، اس کی بھوک نہیں بجھے گی۔ بھوکے پیاسے کے سامنے 1000 دفعہ پانی اور شربت کا نام لو، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جس کو سردی لگ رہی ہے 1000 دفعہ جیکٹ اور جرسی کا نام لو، اس کی سردی دور نہیں ہوگی۔ کھانا چولہے پہ رکھ کے 1000 دفعہ آگ آگ لاکھ دفعہ کہو، کھانا نہیں پکے گا، کیوں؟ نام سے کام نہیں بنتا جب تک وہ چیز نہ ہو۔ نام کے مسلمان تو ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن ایمان کی نشانی بتلائی اللہ پاک نے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کامل ایمان، جو کام کا ایمان ہو، وہ ایمان جس ایمان پہ اللہ کا فخر ہو اور اللہ یہ کہیں کہ ہاں یہی رہیں گے، ان کے بعد میں ان کو ختم کر کے دوسرے نہیں لاؤں گا، میری زمین پر یہی سجتے ہیں، میری زمین پر یہی پیارے مجھے لگتے ہیں، میرے محبوب یہی ہیں۔ وَمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے وہ لوگ ہیں، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں، کامیاب ایمان والے وہ لوگ ہیں، قیمتی ایمان والے وہ لوگ ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب کرنے والے ایمان والے وہ لوگ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ان کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں، پیچھے اللہ کی محبت زیادہ، اشد۔ شدید اور سخت محبت وہ ہوتی ہے تو کسی کو کسی کی طرف جانے یا اس کی بات ماننے پر مجبور کرتے۔ ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں، دنیا کے واقعات، کہ کسی نے کسی سے محبت ہوئی، جھوٹی محبت، اس کے کہنے پر اپنی بیوی کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ شدید محبت۔ ساری مخلوق کی محبت ایک طرف وہ کم ہو اور اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بنا ہوا دل جس میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یہ دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے، مخلوق کی طرف نہیں۔ ساری مخلوق کی رونقیں، ساری مخلوق کے فائدے، ساری مخلوق کے نفع، ساری مخلوق کی عزتیں، مناصب، عہدے، ساری مخلوق کی ڈیمانڈیں اپنی طرف بلا رہی ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ نہیں، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنا آسان ہے، سہنا مشکل ہے۔ کہنا چمن سولو آسان دکھو، میرے اصل میں زبان نہیں اپنی سندھی، ورنہ مزہ تو اسی زبان میں آتا ہے جس زبان کے مخاطبین ہوں۔ کہ جلتے ہوئے انگارے، جلتے ہوئے ٹانڈے، جلتے ہوئے، دیکھتے ہوئے سرخ، ان پہ لٹا کے اوپر ظالم پتھر مار رکھ دیتے ہیں اور وہ ان کے خون اور چربی سے وہ بجھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ، میں احد 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 احد، کوئی ایک ہی ہے، اس سے لگ گئی ہے اب چھوٹ نہیں سکتی، سب سے چھوٹ نہیں سکتی، سب سے چھوٹ گئی اب واپس کوئی نہیں آ سکتا۔ جتنے مظالم
چاہتے ہو کر لو، لیکن کیوں وہ چیز ہی ایسی ہے جہاں آ جاتی ہے لیکن جانے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن اس کو لانا پڑتا ہے، ایسے نہیں آتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اگر میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، تم اگر میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، مجھے سب سے افضل سب سے زیادہ چاہت نہیں ہوگی تمہارے دل میں میری، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، اللہ تم سب کو ختم کر کے ایسوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کے ہاں ان چلتے پھرتے جسموں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہیں دیکھتے یہ کتنی اچھی خوبصورت شکل والا ہے، کتنا یہ مضبوط باڈی والا ہے، کتنا یہ قد کاٹھ والا ہے، کتنا یہ مال و دولت والا ہے، کتنا یہ کاروبار والا ہے، اللہ کے اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی بھی نہ مال نہ اولاد، دنیا میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا آدمی کو سہارا ہوتا ہے۔ مال میں سب چیز آ جاتی ہے، دنیا کے تمام اسباب مال ہیں، دکان ہے تو مال ہے، کارخانہ ہے تو مال ہے، ملازمت ہے تو مال ہے، کھیتی باڑی ہے تو مال ہے، اور اولاد کا ذکر اس لیے کہ مراد سارے تعلق دار ہیں۔ قرآن بات مختصر کرتا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سارے تعلق دار، کیونکہ سب سے قریبی تعلق اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے قریبی تعلق اور کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ ماں جو آج اس دنیا میں خود گلے اور سینے بستر پہ سو جاتی ہے، اپنے بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے، ساری رات خود بیٹھ کے گزارتی ہے لیکن اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے لوریاں دیتی ہے، وہ ماں جو خود بھوکی رہ جاتی ہے اپنے بچے کو پیٹ کو بھرتی ہے، جو زندگی کے سارے دکھ اپنی اولاد کے سکھ کے لیے سہتی ہے، قیامت کے دن وہ ماں بھی جواب دے دے گی۔ میں نہیں جانتی تو کون ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ یغنیہ، ہر ایک کا وہ حال ہوگا دوسرے کی خبر ہی نہیں پڑے گی، کوئی کام نہیں دے گا۔ اور مال یود المجرم، فرمایا مجرم آدمی یہ خواہش کرے گا کہ میں ساری زمین کے خزانے مجھے مل جائیں اور میں دے دوں، اور اگر مل بھی جائیں اور قیامت کے دن جیسے دنیا میں کہیں تو مال خرچ کرنے سے بہت سارے کام چل جاتے ہیں کہ نہیں چلتے، کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار کسی مشکل میں پھنس جائے آدمی، کام آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ آ جاتے ہیں۔ فرمایا ساری دنیا کے خزانے، پوری زمین خزانوں سے بھری، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ رشتہ دار نہ تعلق دار، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ مال کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنا مال ہو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل اگر لے کر آیا ہے یہ کام آ جائے گا۔ جس دل کو ہم نے گندا کر رکھا ہے مخلوق کی محبت سے۔ دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ حوض میں اگر گندی نالیوں کا پانی آئے گا تو حوض میں گندا پانی جمع ہوگا۔ حوض سے میں اگر صاف ستھرے واٹروں اور نالیوں سے پانی آئے گا تو حوض میں صاف ستھرا پانی ہوگا۔ آنکھ یہ دل کی نالی ہے، زبان یہ دل کی نالی ہے، کان یہ دل کی نالی ہے، دماغ یہ دل کی نالی ہے۔ دل ایک حوض ہے۔ صحیح سوچ سوچیں گے دل صاف رہے گا، غلط سوچ سوچیں گے دل گندا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، آنکھ کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، سوچ فکر کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ پاؤں کا گناہ ہے، فرمایا اس گناہ کی وجہ سے نہ اس کی آنکھ کو کچھ ہوتا ہے، اندھی ہوتی ہے، نہ کان بہرے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ لنگڑے لوڑے ہوتے ہیں، نہ پاؤں لنگڑے ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ پھر اگر ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، میں نے تو اللہ کے نافرمانی کر لی ہے، اور فوراً ہی اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، آہوزاری شروع کر دی، نیکیاں شروع کر دی، پوچھنا شروع کر دیا کہ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کا تعلق محض معافی اور توبہ سے ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے مالی کفارے جیب سے ادا کر رہے ہیں، ساری تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، بہن معاف نہیں کرتی، دبا کے بیٹھا ہوا ہے، لاکھ معافیاں مانگے، ہزار رکعت تہجد کی پڑھے، پورا قرآن ایک تہجد میں ختم کرے، لاکھوں تسبیحاں لا الہ الا اللہ کی پڑھے، اور یہ جرم کر کے بیٹھا ہوا اپنی بہنوں کا حق کھا کے، یہ جرم معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد جب تک اس کو حق نہ دے اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو کچھ گناہوں کا تعلق صرف معافی تلافی سے، توبہ سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق مالی کفارات سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق کسی کے معاف کرنے سے، کسی کا پیسہ کھا گیا، اب اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے رو رو کے، چلو بھی عمرہ کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، لاکھ اللہ کے گھر کے طواف کرو، اللہ کسی کے حق کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک لائن بنائی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے صرف معافی تلافی سے ہے، اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر معافی سے ہی کام بن جائے گا۔ شریعت کی کسی حد کو توڑا ہے تو معافی سے کام نہیں بنے گا، پھر عالم سے پوچھنا پڑے گا اس کا جو شریعت میں کفارہ ہے، معافی بھی ہے کفارہ بھی دے، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ اور کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا دل سے، دباؤ سے نہیں کہ کسی دھوس اور دھاندلی سے کسی بڑے سے کہلوا کے یہ معاف کروا دو، نہیں، اللہ تو جاننے والا ہے کہ دل سے معاف کر رہا ہے، اس کے سامنے منت کرے، گڑ گڑائے، آہوزاری کرے کہ میں نے تیرا یہ نقصان کیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ جب تک وہ معاف نہ کرے، معاف نہیں ہوگا، ہاں معاف کر دیتا ہے تو یہ گناہ
جو کیا ہے اس کے داغ دل سے دور ہو جاتے ہیں. اور اگر نہیں کوئی معافی طلب ہے اور گناہ ہو گیا، بری بات سنی تھی اس کا داغ پڑا، بری نگاہ دیکھی اس کا داغ پڑا، بری سوچ سوچی اس کا داغ، برے راستے پہ چلا اس کا داغ، ہمارا دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی محبتیں آتی جا رہی ہیں، اللہ کی محبت نکلتی جا رہی ہے، اور یہ دل اندھا ہوتا جا رہا ہے. دل اندھا بھی ہوتا ہے، دل مرتا بھی ہے. قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب فی الصدور. اس طرح قرآن کی آیت ہے کہ یہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. دل اندھا بھی ہوتا ہے. اس دل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہ دل جب اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت اس میں نہیں ہے، یہ اندھا ہے. اور دل مرتا بھی ہے، موت بھی آتی ہے دل پر، جس کو قرآن نے یوں تعبیر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے. دلوں پر مہر کا کیا بنا کہ دل یہ مر چکا ہے، اب اس میں خیر کی توقع نہیں ہے. جس طرح ایک گھر بالکل ناقابل استعمال ہو جاتا ہے تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، اندر کی جو خرابیاں وہ باہر نہ آ سکے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دے، سمجھے دل مردہ ہو گیا ہے. قرآن نے، قرآن کے تیسرے صفحے پہ ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو دل پہ جب داغ پڑتا ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر ہر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب جو بندہ دن بدن گناہوں میں بڑھتا جا رہا ہے، کیا اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا وہ اذان نہیں سنتا؟ کیا وہ جانتا نہیں نیکی بدی کو؟ سب کچھ ہے، لیکن دل کو اندھا کر دیا، تب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دل بنتا ہے اللہ کی محبت سے اور بگڑتا ہے مخلوق کی محبت سے. اب اس دل میں اللہ کی محبت آئے کیسے اور دنیا کی محبت نکلے کیسے؟ یہ مستقل ایک محنت اور کام ہے. صحابہ کے دل ایسے نہیں بن گئے تھے، حضرت بلال کا دل ایسے نہیں بن گیا تھا. 40 تیر انداز ایک بندے کو اوپر لٹکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے اسلام سے پھر جا، اپنے اللہ کو چھوڑ دو، ہم تجھے معاف کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. 40 تیر اندازوں نے ایک دم اپنے تیر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھریاں اور زہر سے ڈبوئے ہوئے. پتہ ہے کہ ان 40 تیروں کے بعد میرے جسم کے رگ رگ سے خون کے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور چند لمحوں کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا. لیکن چونکہ اللہ کی محبت غالب تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پرواہ نہیں کی. یہ کیسے آئی؟ یہ محنت سے آئی. وہ محنت کیا ہے؟ جس سے اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائے، وہ ہے اللہ کے نام کو سب سے زیادہ لینا. اس لیے کسی بھی عبادت کے متعلق اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ صلو صلاۃ کثیرہ، ادو زکاتن کثیرہ، صوموا صوما کثیرہ، حجوا حجا کثیرہ. کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں بہت زیادہ پڑھو، زکاتیں بہت زیادہ دو، حج بہت زیادہ کرو، روزے بہت زیادہ رکھو.
فرمایا یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو۔ کتنا کرے؟ جس کو بہت کہا جائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے جو ہر حال میں انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، کھڑا ہے چل رہا ہے، یہ کھڑے ہونے کی حالت ہے، بیٹھا ہے کسی بھی حالت میں بیٹھا ہے، اکڑوں بیٹھتا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، اتحیات کی شکل میں بیٹھتا ہے، گھٹنا ایک کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، یہ ساری بیٹھنے کی حالتیں ہیں۔ بیٹھنے کی کوئی بھی حالت ہے، قعودا میرا ذکر بیٹھے بھی کرو، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی چت لیٹے ہوئے ہو پیٹھ کے بل، کسی طرح بھی لیٹے ہوئے ہو، قعودا وعلی جنوبہم، فرمایا لیٹے ہوئے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نہ بھولے، ہر چیز بھول جائے۔ ایک اللہ والے تھے بڑے مستجاب الدعوات ہمارے علاقے میں، بہت ہو چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ تعارف ہوا مجھے، ان سے ملنے کے لیے گیا، کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، دل میں اللہ کو اتنا جگہ دو، تم سو جاؤ دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی، بہت سارے بزرگوں کا یہ مشاہدہ بتلایا گیا ہے کہ سوئے ہوئے تھے اور دل سے تہ 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 اللہ اللہ کی آواز سنی، انہیں کانوں سے سنی جا رہی تھی۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے، دل کو اللہ کے نام کا عادی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل اتنا بگڑا ہے، اتنا بگڑا ہے، اتنا بگڑا ہے کہ سارا دن اس دل میں اس چیز کا خیال لاؤ، اس کا خیال لاؤ، فلاں چیز کا خیال لاؤ، مکان کا، دولت کا، مال کا، خوبصورت عورت کا، بیوی کا، اولاد کا، فلاں، تھکتا نہیں ہے۔ چپ کر کے ایک منٹ بھی اگر یوں غور کرو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ایک منٹ بیٹھو، یہ برداشت نہیں کرتا۔ اتنا دل اجڑ چکے ہیں، اتنا دل ویران ہو چکے ہیں۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ دل بنے ہوئے ہوں تو ہر چیز میں مزہ نظر آ جاتا ہے، اور اگر دل اجڑا ہوا ہو تو سمجھو یہ سب کو اجڑا سب۔ اگر دنیا بنی ہوئی ہے اور دل اجڑا ہوا ہے تو سمجھو اجڑا ہوا ہے ہر لحاظ سے۔ اللہ کے ہاں اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کیا مجھے؟ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ دل کو بنانا پڑتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے بیمار کو بیماری سے بچانا، ایک ہے بیمار صحت مل جانے کے بعد اس کا پھر زندہ رہنا۔ بیمار کو بیماری سے بچانے کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب وہ بیماری سے بچ جائے تو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی کریمی دیکھو کہ دنیا میں دوا اور ہوتی ہے، غذا اور ہوتی ہے۔ دوا کھانے کو جی نہیں چاہتا، غذا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بندے کا دل کی بھی یہی حالت ہے۔ جب اس کے دل کے لیے اللہ کا ذکر
دوائیں اور ہیں، غذائیں اور ہیں۔ دواؤں کے میڈیکل اسٹور ہیں، دوا خانے ہیں، پنسار خانے ہیں۔ غذاؤں کی فروٹ منڈیاں ہیں، سبزی منڈیاں ہیں، اناج منڈیاں ہیں، غلہ منڈیاں ہیں۔ وہ الگ الگ ان کے لائنیں ہیں، ان کی الگ الگ فیکٹریاں ہیں، الگ الگ ان کے مٹیریل ہیں۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمارے دل کی دوا بھی اپنی یاد کو رکھا، ہمارے دل کی غذا بھی اپنی یاد کو رکھا ہے۔ دل کی دوا بھی، بگڑے ہوئے دل کی دوا بھی اللہ کی یاد میں ہے، ذکر میں ہے، اور اس کی غذا بھی اسی میں رکھ دی کہ دل بگڑا ہوا اگر بن سکتا ہے تو اللہ کی یاد سے، اور اگر یہ دل زندہ رہ سکتا ہے تو اللہ کی یاد سے۔ اس لیے قرآن کی آیات پر جب غور کیا جاتا ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جو دوا بتلا رہی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اب غذا کے طور پر اللہ کا ذکر استعمال کر رہا ہے۔ جیسے یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو، جس کو تم زیادہ سمجھو، جس کو لوگ زیادہ سمجھیں۔ اور زیادتی، کسی چیز کی زیادتی خود بتاتی ہے کہ اس میں یہ چیز زیادہ ہے۔ چین میں پتی تیز ہے، مٹھو زیادہ، کھیر زیادہ، پانی زیادہ، بھاجی میں مرچا تیز ہے، لون تیز ہے، زیادہ، گوشت زیادہ، مسالہ زیادہ ہے۔ خود انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے، ایک بدیہی چیز ہے، بدیہی ہے نا وہ چیز جس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ بھی ان میں تو مرچ، بچہ بھی کہے گا، کوئی پاگل کو بھی شعور ہوگا تو وہ بھی کہے گا کھا کے یہ اس میں مرچیں تیز ہیں۔ چیز کی کمی اور زیادتی خود اپنے آپ کو بتلاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ذکر کہتے ہیں دل میں اللہ کے یاد کرنے۔ کوئی ماں کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا میں تجھے بہت یاد کرتی ہوں۔ بیٹا آپ جب باہر ہوتے ہو، ملازمت پہ ہوتے ہو، دور ہوتے ہو، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ کیا وہ آنکھیں یاد کرتی ہیں؟ کیا زبان سے یاد کرتی ہے؟ وہ ہر وقت بیٹا 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 یوں کہتی رہتی ہے؟ نہیں، یاد کرنا کس میں ہوتا ہے؟ دل۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا تعلق دل سے ہے، اور یہ ایسی اللہ پاک نے نعمت دی ہے اپنے ذکر کی کہ ہر وقت آدمی اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کے دھیان میں لگا رہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، پنجابی کا جملہ ہے، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کار دے دل یار دے۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ ہاتھ کار دے کام کی طرف، دل یار دے۔ تو اللہ کی ہر وقت اللہ میں دل کا خیال ہونا، کبھی اللہ سے غافل نہ ہونا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے دور رہو، اس کے پیچھے مت چلو، اس کے قریب بھی مت جاؤ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ ہم میں سے تو کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے، مجھ سمیت، جس کے متعلق کہا جائے کہ اس کے پیچھے چلو، اس قرآن کی آیت کے مطابق۔
لا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل ہماری یاد سے غافل ہے۔ غفلت کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی دل اس سے غافل نہ ہو، ایک لمحہ بھی اللہ نہ بھولے۔ فرمایا اس کے پیچھے مت چلو۔ اور یہ کیا ہے، کیسا ہے؟ واتبع ہواہ، کہ جس نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، جس کو جتنا اللہ کو بھولا ہوا ہے وہ اللہ کی نہیں مان سکتا۔ جتنا زیادہ اللہ سے غفلت ہوگی اتنا زیادہ خواہشات کا پیروکار ہوگا، اور خواہشات کے پیچھے لگنا یہ جہنم کی طرف جانا ہے۔ جہنم کا راستہ خواہشات ہے، جہنم کا راستہ خواہشات ہے۔ خواہشات جو خواہش میں ہے، جو دل میں ہے، جو جی میں ہے، جو من میں ہے، جو بنے وہ کرتا چلا جائے، جہنم کا راستہ ہے۔ سیدھی بات کہتا ہوں، میں اپنے دل کو بھی اسی طرح میں تو خواہشوں پر عمل کر رہا ہوں، اور اس کا فیصلہ ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے کہ میں کتنا اللہ کی مان رہا ہوں اور کتنا خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوں۔ قرآن نے کہا، وجہ بتلائی کہ جو اللہ سے غافل ہوا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، فرمایا اس بندے کا معاملہ حد سے گزر جاتا ہے، کوئی شریعت کی حد یہ نہیں دیکھتا، اس کے سامنے ہر گناہ جائز ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ہر برائی آسان ہو جاتی ہے، اس کے سامنے ہر کسی کو نقصان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ وکان امرہ فرطا، اس کا معاملہ ہر معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اس بدبخت کے ہاں کسی حد کی رعایت نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا جس کے دل میں اللہ سے غفلت ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے اللہ سے غفلت، اللہ کے دل کا اللہ سے غافل ہونا۔ اس لیے اللہ والوں کا قول ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کیا معنی؟ کہ جتنی لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اتنی دیر ہے سمجھو کہ اللہ کا نافرمانی کر رہا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر زیادہ کرو۔ اب یہ تو نہیں ذکر کر رہا، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو یہ محنت عرض کر رہا ہوں کہ یہ دل کو دوا دینی پڑتی ہے۔ اللہ والے ایک خاص ترتیب سے ذکر بتلاتے ہیں۔ کوئی بھی جتنے بھی سلاسل ہیں، سلاسل اربع، چاروں سلسلے یہ سارے اہل حق کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے ایک بڑے دریا سے، گڈو کے ہیڈ سے کتنی بڑی نہریں نکل رہی ہیں، ساری اسی ایک دریا سے آ رہی ہیں اور سیراب کر رہی ہیں۔ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے دریا سے یہ نہریں نکل رہی ہیں۔ جس کسی کو بھی پکڑ لیں گے، جس کسی سے بھی چند قطرے لے لیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ والوں نے یہ خانقاہیں، آج تو ہم نے بس پیروں کو یہی سمجھا، سائیں دعا کرو، سائیں یہ دعا فلاں چیز، کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے دعائیں مانگنے کے۔ اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ گھر میں بیٹھے پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ ٹھیک ہے، بزرگوں سے دعا کرانا سنت امر ہے، لیکن اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فرمایا میرے بندے جب میرے متعلق پوچھیں تو ان کو کہو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ کتنا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے، مسلمانوں کی بھی سنتا ہے۔ سنا ہوا نہیں ہے کہ یا سنم یا سنم یا سنم کر رہا ہے، بھولے سے زبان سے یا سمر نکل گیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے جی، میرے بندے، یا اللہ بھول کر کہا ہے، پتا بھول کر کہا ہے تو میرا نام مجھے ہی پکارا ہے نا۔ میں نے تو کہا ہوا ہے ادعونی
استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تو جواب دوں گا۔ تعویذوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، پھوکا پھاکی، دم درود، اس کے لیے سمے کو بھئی یہ چیزیں کسی حد تک جائز تو ہیں، لیکن بزرگ اس کے لیے بزرگ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اس دل کے پلید برتن کو مانج کے صاف کریں اور اس کے اندر اللہ کی یاد کی پاکیزہ دودھ کو ڈالیں۔ اللہ والے اس لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس بطور دوا کے ذکر پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ دل نہیں چاہتا، 5 منٹ بھی دل نہیں چاہے گا، لیکن بٹھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ جب یہ دل اللہ کی یاد کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غذا بھی یہ ہوتی ہے، اللہ کی یاد کے بغیر پھر اس کو چین بھی نہیں آتا۔ گو رہا میں آزردہ ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ کچھ بھی آ جائے اللہ نہیں بھولتا۔ اسی کو کہا ہے الذین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل والے کہا گیا، عقل والے، آیت تو عقل والے سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کی جو ترقیاں کریں، قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے عقل والے کون ہیں، اولو الالباب۔ اس کی آگے قرآن نے تشریح کی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، وہ اللہ والے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ ہم سب بے عقل ہیں۔ عقل والا اللہ کا قرآن کس کو کہتا ہے؟ جو ہر حال میں بھئی جو اپنے محسن کو یاد رکھے وہ عقل والا ہے، جو اپنے محسن کو بھول جائے وہ بے عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے وقت میں پانچے محسن کے جو کو یاد رکھ دو سیانے تھو وہ عقل مند آ، جو کو نہ سیانے تھے وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، چرے ہوا۔ ساری دنیا چری، ساری دنیا بے وقوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے، اس کو سب بھولے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے ہیں، پاگل ہے۔ فَمَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے عقل اور دل دیے ہیں لیکن اسے سوچتے نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ والوں کے پاس جا کر، اللہ والوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی گندی چیزیں اگر ڈھونڈنے سے مل سکتی ہیں، اللہ والے بھی ڈھونڈنے سے مل سکتے ہیں۔ اس لیے اسی چیز کی دعوت ہے، اسی چیز کی صدا ہے، اسی چیز کی التماس ہے کہ ہم اپنے دل کے شیشے کو، اپنے دل کے برتن کو پاک کریں۔ اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب اللہ کا زیادہ نام لیں گے۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی پھر بھی زیادہ نام لیں گے، پہلے مجبوری کے درجے میں، دوا کے درجے میں، پھر غذا کے درجے میں، اور جیتے رہیں گے تو اللہ اللہ، مر جائیں گے تو پھر آگے بھی سارے اللہ ہی اللہ، بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام کے تمام اہل اسلام کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قدر نصیب فرمائے، ذکر کثیر کرنے کی توفیق اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے تھوڑا سا کوئی بھی ہے اللہ کی یاد کرنی ہے، ہم نے چند سر کو جھکا لیں اور اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اس خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں کہنا، خیال کرنا ہے۔ سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں۔ یقین کریں اللہ کی رحمت وہ بے وسیع ہے، لامحدود ہے، اس کو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت یقیناً آ رہی ہے، میرے دل کے اندر سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دل کی طرف توجہ